السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دن اور رات کے کسی حصے میں پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، ابو داود میں، ترمذی میں۔ یہ حدیث ہے، روایت ہے حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالی کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ کون سی دو آیات؟ پہلی بتائی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان میں ہے، یعنی آپ غور کریں، جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پڑھنے کی خلوص کو، اس پڑھنے والے کی، یعنی جو اس کی ذہنی رجحان ہوتا ہے، جو اس کا اللہ کی طرف چاہت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، اس سب کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو پسند آ گیا تو پھر اللہ تعالی اس بندے پر کرم کرتا ہے اور اپنے اسم اعظم کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کلمے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی، مسند احمد میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ اکثر پڑھتے رہو، اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دل کے اندر ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، یعنی شہادہ، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، تو وہ کلمہ جو ہے یہ والا ہمارے دل میں ایمان کے بیج کی بطور موجود ہے، اور یہیں سے ہی ایمان پھوٹتا ہے، اور پھر یہیں سے ہی تقوی کا درخت بنتا ہے، اور یہیں سے ہی اللہ کی محبت اور عشق اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کے چراغ جلتے ہیں، اور ادھر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا زیادہ عظیم ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ ایمان کا آغاز جو ہوا تھا وہ اسی شہادہ سے ہوا تھا، کلمے سے ہوا تھا۔ جس نے زبان سے ایمان کے لیے کلمے کو پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دل میں جگہ دے دی تھی اس کی، اور دل نے اس کو قبول کر لیا تھا، اس کو تصدیق کر دی تھی، اور پھر دل میں نے جگہ پا لی تھی اس کلمے نے، اور یہ ایمان کی شکل اسی سے آغاز ہوا۔ یہ ایمان کا بیج ہے، یہیں سے ایمان آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس انسان پر شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہیں پر ہی یہ ایمان ہوتا ہے، اور وہیں سے ہی اسلام کا جو ہے وہ یہ آغاز ہوا تھا، جب بندے نے کلمہ پڑھا تھا اور دل نے تصدیق کی تھی۔ تو الحمدللہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو تاکہ ایمان کو تازہ کر دیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بہترین اور اول
شاخ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہی سے آغاز ہے ایمان کا، تو یہ سب سے اعلیٰ شاخ ہے، اس لیے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کو اکثر پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی غیبی طاقتیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کی غیبی مخلوق اس کی مدد کرتی ہے، اور اس کی حفاظت میں بہت فرشتے ہوتے ہیں، اس کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ تو غور کریں نا، اس میں کیا پتہ چلا کہ بڑی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور چھوٹی شاخ کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور ذمہ داریاں پورے طریقے سے ادا کرنا، خلوص سے، اور جتنی زیادہ چاہت اور محبت سے ہو۔ یہ اللہ کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، ان کو پورے ادا کرنا لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سب سے چھوٹی چیز کو، رکاوٹ کو دور کرنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ مخلوق کی جو ہے خدمت، تو مخلوق کی خدمت جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت، مخلوق کے حقوق اور ان کی ادائیگی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو مخلوق میں کون ہے؟ آپ ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پھر مخلوق میں سب جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور فضا ہے، ہر چیز، یہ سب کچھ ہے، ہر چیز کے حقوق ہیں، اور پھر سب کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اسی سے ایمان آگے بڑھتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہی کلمہ اس کو وہاں سے باہر نکال لے آیا، یعنی اللہ کی رحمت اتنی بڑھ گئی کہ اس کلمے کی بدولت یونس علیہ السلام کو چھٹکارا ملا۔ یہ کلمہ بھی اللہ نے خود ہی ان کو سکھایا، اتنی بڑی رحمت ہے۔ یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں تھے، انہوں نے اللہ کو پکارا لا الہ الا، یعنی انہوں نے بھی اللہ کو، یہ تو ہے تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی مدد میری کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ جو ہے رنج اور غم اور وحشت سے نجات بھی اسی کلمے کی بدولت ہوتی ہے۔ یہ کلمہ بندے کو ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بندہ پڑھے اس کے دل کے اندر بھی یہ کلمہ موجود ہو، اور یہی کلمہ ایمان ہے، اور اس کی بندہ حفاظت کرتا رہے۔ کلمہ کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ، یعنی حقوق اور ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف ہیں ان کو پورا ادا کرتا رہے۔ محمد رسول اللہ، یعنی حقوق اور ذمہ داریاں جو اللہ کی مخلوق کی طرف ہیں ان کو بھی پوری طرح ادا کرتا رہے، اور ان سب کا پتہ ہمیں قرآن و سنت سے چلتا ہے، لہٰذا قرآن و سنت کو بندہ سمجھے، شریعت کو سمجھے، شریعت کے اندر رہے، اور مکمل طور پر تن دہی سے، خلوص دل سے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے پر نہ وحشت ہوگی، یعنی نہ قبر میں وحشت ہوگی اس پر، نہ حشر میں۔ وحشت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ڈر، خوف، جیسے بندے پر وحشت ہو جاتی ہے نا، وہ تو بندہ پہلے ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہے نا، وحشت بندے پر نہیں ہوگی۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے قبر میں بھی موج کرے گا، آخرت کے دن بھی موج میں ہوگا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 10 بار
لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 20,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو اس کو 100 بار پڑھ لیتا ہے، یعنی 100 بار 100 ٹائم، تو جنت کے درمیان اللہ حجاب گرا دیتا ہے، وہ مرنے سے پہلے جنت کو دیکھ کے مرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنے والا پروگرام بنا لینا، تو پھر جنت کو دیکھ کے مرنا ہے، پھر اس طرح ہی ہوگا، جنت کو بھی دیکھ کے مریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ 200 بار پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ثواب اس کو اللہ عطا کرے گا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ جب ہم سوئے ہوتے ہیں رات کو، جب سوئے ہوئے بندہ ایسے ایک دم اٹھ پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، وضو ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن بندہ سو کے جب اٹھتا ہے، چاہے پیشاب کرنے اٹھا ہے یا کچھ بھی، وہ اٹھتے ہوئے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 24,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی سوتے ہوئے بندہ سویا ہوا ہے، جاگا ہے، بس اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 24,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائیں گی۔ کتنا بڑا اچھا سودا ہے۔ اس طرح سے اگر پکار کر دوسروں کو دعوت دے کر پڑھیں، یعنی اگر آپ دوسروں کو بھی کہیں آؤ یار ہم کلمہ کے ذکر کرتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، آپ کو 1 دفعہ پڑھنے کے بدلے 60,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جب آپ دوسروں کو دعوت دے کر اکٹھے پڑھیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں ذکر کی محفل کیا ہوتی ہے، یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، اکثر یہی ہوتا ہے، اور اس میں اکٹھا دعوت دی جاتی ہے، اور دعوت دے کر جو وہ بڑے جو بزرگ بن جاتے ہیں، ولی اللہ جو بڑے، یہ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ دعوت دے کر وہ خلوص دل سے جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ 1 کے بدلے میں 60,000 نیکیاں جب کمائے گا، کتنی بار پڑھے گا، پھر کتنا اس کو اجر ملے گا، خود سوچیں، تو پھر اس کی شان کتنا بلند ہوتی جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے، ایک حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت میں یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرا ہے تو صاف ظاہر ہے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک بندہ فلمیں دیکھتے ہوئے مرا ہے تو فلمیں دیکھتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک بندہ زنا، بے حیائی، فحاشی کرتے ہوئے مرا ہے تو پھر وہ وہی کام بے حیائی کا کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اس طرح جو کام بندہ کرتے ہوئے مرا ہے اسی حالت میں اٹھے گا۔ ہر وقت کلمے میں رہیں تو کیا ہی بات ہے، کلمہ پڑھنے کی شان ہی اور ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات کلمے کی کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ ایمان کو تازہ کرنا کیا ہے؟ کلمے کو بار بار پڑھنا۔ تو یہ ایمان جو اپنے اندر دل میں سمایا ہوا ہے، اس کی تازگی، اس کی لطافت کو قائم رکھنا ہے۔ شیطان نے چاروں طرف سے جال پھیلایا ہوا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس نے 2 راستے چھوڑے ہوئے ہیں، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا۔ نیچے والا راستہ آپ کے لیے ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، اوپر والا راستہ اللہ کا ہے، اوپر سے اللہ رحمتیں بھیج دے گا، تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جب دیکھیں شیطان کی آپ کے اوپر بہت زیادہ حملے شروع ہو گئے ہیں، گھبرائیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نفل پڑھ لیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو یعنی کہ نماز کے علاوہ یہ جو نفل ہے، یہ علیحدہ نفل پڑھ لیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ نفل پڑھیں گے، صاف ظاہر ہے سجدہ کریں گے، سجدہ جب کریں گے نیچے اللہ کی طرف جھکیں گے، اوپر سے اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ شیطان تو یہی کہتا ہے نا، چاروں طرف سے میں اس کو خراب کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور چاروں سائڈیں ختم ہو جائیں گی، اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ تو نیچے گئے، وہ تو نیچے اس نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ نیچے تو آپ کا کام ہے سجدے میں جانا، اوپر سے اللہ کا کام ہے آپ پر رحمتیں بھیجنا۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو سائیڈ میں جو
दाएं बाएं आगे पीछे ये सब शैतान दफा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। जो बंदा सजदे में जाता है, सजदा इबादत की सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए, ये सबसे बड़ी हालत है जिसमें बंदा अल्लाह के करीब होता है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं सजदे की हालत में, मैं उसके बारे में अब जितनी शरीयत मुझे इजाज़त देती है उतना मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शरीयत में जितना कुछ इजाज़त है, बाज बंदे सजदे में ही अल्लाह की शान में गर्क हो जाते हैं। अल्लाह की रहमतों में इतना, अल्लाह की रहमत उन्हें इतना ढांप लेती है कि वो बयान से बाहर है। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। इसलिए जो बंदा अल्लाह के हजूर झुक जाता है, ऊपर से अल्लाह रहमतें फरमाता है, सब शैतान गायब हो जाते हैं, क्योंकि फरिश्ते उसको अपने घेरे में ले लेते हैं। एक हदीस है, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान कहता है, मैंने लोगों को हलाक किया गुनाहों से, लेकिन इन्होंने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफार से हलाक किया। ये देखकर मैंने उन्हें हवाए नफ्स से हलाक किया और वो अपने आप को हिदायत पर समझते रहे। गौर करें, यहां पर बड़ा सबक है इस हदीस में। यानी शैतान कहता है मैंने लोगों को गुनाहों में हलाक किया, यानी गुनाहों में उनको डालकर तबाह बर्बाद किया, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे और अस्तगफार पढ़ते रहे तो गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया। तो मेरा तो कुछ ना बन सका, मैं तो गुनाहों में डालता गया, लेकिन उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू किया, अस्तगफार करना शुरू किया, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिए। मेरा काम तो ना बना, मेरे सारे गुनाह जो मैंने करवाए थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि अल्लाह ने माफ कर दिए। लेकिन वो एक चीज उसने की है कि वो कहता है मैंने फिर इनको हवाए नफ्स में हलाक किया और फिर ये अपने आप को हिदायत पर समझते रहे। ये बात बड़ी अहम है कि बंदे को नफ्स की हवा, मैं बड़ी चीज हूं भाई, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं तेरी ऐसी कर दूंगा, तू समझता क्या है अपने आप को भाई, ये हवा है ना, फख्र गुरूर तकब्बुर, शोबाजी, दिखावा करना, रियाकारी करना और इस तरह की चीजें, ये चीजें तबाही बर्बादी हैं। तो इसलिए जो है ना, याद रखें, ये चीजें जो है बंदा करता है और फिर समझता है मैं हिदायत पर हूं, लेकिन ये गरूर और तकब्बुर, फख्र गरूर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में कि बंदा जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर गुरूर होगा ना, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। कितने लोग हैं जो गुरूर तकब्बुर फख्र करते हैं, हवा मारते हैं और कहते हैं बड़ा मोमिन हूं, बड़ा मैं ईमान वाला हूं, लेकिन कख नहीं होता पल्ले उसके, सब ज़ाय हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी हवा मारना जो है ये अंदर से ईमान को खाली कर देता है। गौर करें, अल्लाह ताला जब बंदे पर मेहरबान होता है तो उसके रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत से एक शख्स को चुनकर अलग कर देगा और उस पर 99 गुनाहों के दफ्तर खोल देगा। हर दफ्तर इतनी दूर तक होगा कि वो निगाह फेरेगा तो परेशान हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको फरमाएगा, क्या तुझे किसी गुनाह से इनकार है जो ये लिखे हुए हैं? क्या इनमें से किसी पर से आपको इनकार है? अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्या तुझे किसी बात से इनकार है? क्या मेरे मुहाफिजों ने तुझ पर कोई जुल्म किया है? वो अर्ज करेगा, नहीं या अल्लाह, ये सब ठीक है, मैं वाकई ऐसा गुनाहगार हूं, ये सब इतने बड़े गुनाह हैं, इतने बड़े दफ्तर भरे पड़े हैं, तो ये सब मेरे गुनाह हैं, मैं सच हक है, ये इसमें कोई शक नहीं है। वो उज़र नहीं करेगा। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे पास तेरी एक नेकी है,
آج میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ ظلم تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی پرچی نکالی جائے گی اور اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اپنے میزان کے پاس کھڑا ہو۔ وہ ان دفتروں کے سامنے اس پرچی کی اہمیت کو کچھ نہ سمجھے گا، لیکن جب اس کے سامنے وہ اس کے دفتروں سے بھرا ہوا گناہوں کا پلڑا وہ سامنے اتنا بڑا نظر آئے گا اور ایک پرچی دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ گویا آپ خود سوچیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کیا شان ہے، اور جس بندے نے اپنے دل میں ایمان کی حفاظت کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس بندے کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔